السلام علیکم دوستوں، تمام مسلمانوں کا یہ ایمان ہے کہ نبوت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو چکی ہے۔ آپ آخری نبی تھے اور آپ کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اس کے باوجود عقل و دانش سے محروم کچھ عناصر مختلف ادوار میں نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرتے نظر آئے ہیں۔ ان میں سے ایک کذاب مرزا غلام احمد قادیانی نامی بھی گزرا ہے۔ آج اس ویڈیو میں ہم اس کی مکروہ زندگی پر کچھ بات کریں گے، جس سے آپ کو اس کی ذہنی و نفسیاتی حالت کا بخوبی اندازہ ہو جائے گا۔ مرزا کو بچپن میں چڑیاں پکڑنے کا بہت شوق تھا، مگر یہ چڑیوں کو کھیل کود کی غرض سے نہیں پکڑا کرتا تھا، بلکہ انہیں بے دردی سے ذبح کرنا اس کا محبوب ترین مشغلہ تھا۔ مرزا اور اس کے خاندان کا گزر بسر انگریزوں کی جانب سے ملنے والے 700 روپے سالانہ وظیفے پر تھا، جبکہ مرزا کو شروعات سے ہی امیر بننے کا خط سوار تھا اور اس کام کے لیے وہ ہمیشہ شارٹ کٹ ڈھونڈا کرتا۔ لڑکپن کی عمر میں وہ مختلف وظائف کی مدد سے سونا بنانے کی مشقوں میں مصروف رہتا۔ یہ کوئی کیمیا دان تو تھا نہیں، اس لیے ناکامی ہی ہونی تھی۔ مرزا کو اوائل عمری سے ہی مرگی کے دورے پڑا کرتے۔ ان دوروں سے بچنے کے لیے وہ ہمیشہ گرم کپڑے پہنا رہتا تھا۔ مرزا کو میٹھا بہت پسند تھا اور اسے شوگر کی بیماری بھی تھی، اس لیے پیشاب کثرت سے آتا۔ چنانچہ یہ استنجا کی خاطر مٹی کے ڈھیلے اپنی جیب میں رکھا کرتا اور یہ غلیظ انسان اسی جیب میں گڑ کی ڈلیاں بھی رکھتا تھا۔ ایک مرتبہ مرزا کے ایک لڑکے نے اس کے بستر کے نیچے ایک اینٹ چھپا دی۔ جب مرزا لیٹتا تو اسے وہ اینٹ چبھتی۔ کئی دن ایسا ہی ہوتا رہا اور مرزا اسے اپنی پسلی کا درد سمجھ کر کئی دن اپنا علاج کرواتا رہا۔ آخر کار اس کے ملازم نے اس اینٹ کو نکال کر پھینک دیا اور مرزا نے اس درد سے نجات پائی۔ بستر کے نیچے چھپی اینٹ کی خبر نہیں اور دعویٰ نبوت کا۔ اپنے دوروں کو بہانہ بناتے ہوئے مرزا رمضان تک کے روزے نہیں رکھا کرتا تھا، نہ بعد میں ان کی قضا کرتا۔ یہ اپنی ساری زندگی بے شمار بیماریوں میں مبتلا رہا۔ درد سر، تشنج، دل کی بیماری، پیشاب کی تکلیف، مستقل اسہال اور اس کے علاوہ مرزا کا حافظہ اتنا کمزور تھا کہ اکثر لوگوں سے ملاقات کر کے بعد میں بھول جایا کرتا۔ مرزا غلام احمد قادیانی افیمی بھی تھا۔ جی ہاں دوستو، یہ بات میں نہیں بلکہ مرزا کا بیٹا محمود احمد لکھتا ہے کہ مرزا افیم کو بطور دوا خود بھی کھاتا اور اپنے ساتھی حکیم نور الدین کو بھی کھلاتا، جبکہ مرزا کے لکھے گئے ایسے خطوط بھی موجود ہیں کہ جن میں اس نے محمد حسین نامی اپنے ایک مرید سے کھانے پینے کی چیزوں کے ساتھ ساتھ شراب بھی منگوائی ہے۔ اپنی ایک کتاب میں مرزا لکھتا ہے کہ اس نے کسی بھی استاد سے تعلیم حاصل نہیں کی اور نہ کوئی یہ ثابت کر سکتا ہے کہ میں نے کسی انسان سے قرآن یا حدیث کا کوئی سبق پڑھا ہے، جبکہ دوسری جگہ خود ہی مرزا اپنے استادوں کی تفصیل بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میں نے فارسی فضل الہی، عربی فضل احمد اور باقی تعلیم ایک شیعہ استاد سے حاصل کی ہے۔ ایک مرتبہ اس کے باپ نے مرزا کو اپنی پینشن وصول کرنے بھیج دیا، جسے مرزا اور اس کے ایک دوست نے مل کر آوارہ گردی میں اڑا دیا۔ جب رقم اڑ چکی تو باپ کے غضب سے گھر چھوڑ کر سیالکوٹ بھاگ گیا اور وہاں ایک معمولی سی ملازمت اختیار کی۔ کافی عرصہ ملازمت کرنے کے بعد اس نے مختاری کے امتحانات دیے، جس میں مرزا بری طرح فیل ہوا۔ اب واپس دل برداشتہ ہو کر اپنے گھر قادیان روانہ ہوا۔ اس کا باپ ان دنوں کچھ مقدمات میں الجھا ہوا تھا، جس کی ذمہ داری اس نے مرزا کے گلے میں ڈال دی۔ اب یہ گھنٹوں ججوں کے آگے ادب سے حاضریاں لگایا کرتا
اور گھنٹوں سر جھکائے کھڑا رہتا۔ اسی دوران اس نے عیسائیوں اور ہندوؤں کے مذہبی پیشواؤں سے مناظرے شروع کیے، جن میں مرزا کو بری طرح شکست کا سامنا ہوتا۔ جب مرزا کی تھوڑی سی بدنامی نما شہرت ہوئی تو اس نے اخبار میں ایک اشتہار دیا، جس میں ایک کتاب براہین احمدیہ کی اشاعت میں مدد کی درخواست کی گئی اور اس کی بے انتہا تعریفیں کی گئیں۔ اس کتاب کی جلدوں کی تعداد 50 مقرر کی گئی تھی۔ لوگوں نے اس کی بھرپور امداد کی۔ جب اچھی طرح پیسے جمع ہو چکے تھے تو صرف 5 مختصر کتابیں لکھ کر یہ اپنے دعوے سے مکر گیا۔ انگریزوں کی حکومت تھی، انہی آقاؤں کی شے پر اس نے پہلے محدث، پھر مجدد، پھر تمثیل مسیح، پھر مسیح موعود اور آخر میں خدائی تک کا دعویٰ کر ڈالا۔ یہ ذہنی معذور انسان اپنی بیماریوں کو نبوت کی نشانیاں ظاہر کرتا، نعوذ باللہ۔ اس کے علاوہ بے سروپا پیشین گوئیاں کیا کرتا۔ ایک مرتبہ مرزا نے ایک اعلان اشتہار کی شکل میں شائع کروایا کہ جب اس کی بیوی حاملہ تھی، مجھے الہام ہوا ہے کہ مجھے ایک پاک لڑکا دیا جائے گا جو آسمان سے آئے گا، غریبوں کی دستگیری کرے گا، قومیں اس سے برکت پائیں گی، وغیرہ وغیرہ۔ یہ اشتہار آج بھی مرزا کی کتاب میں پڑھا جا سکتا ہے۔ اور پھر ہوا یوں کہ مرزا کے گھر لڑکا نہیں بلکہ لڑکی پیدا ہوئی۔ جب لوگوں نے خوب مذاق اڑایا تو مرزا نے جواب دیا کہ میں نے یہ کب لکھا ہے کہ وہ لڑکا اسی مرتبہ پیدا ہوگا۔ چنانچہ اگلی مرتبہ مرزا کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا۔ اب مرزا نے سینہ چوڑا کر کے ایک اشتہار شائع کیا کہ میری 20 فروری 1886 میں کی گئی پیشن گوئی کی تصدیق ہوئی اور میرے مخالفین کی ہار ہوئی۔ لیکن دوستو، یہ لڑکا صرف چند ہی سال زندہ رہ کر فوت ہو گیا اور مرزا کے جھوٹے ہونے پر پکی مہر لگا گیا۔ مرزا کے ایک رشتہ دار کا نام احمد بیگ تھا۔ مرزا کو اس کی بیٹی پسند آ گئی اور مرزا نے اس کا رشتہ مانگا، جس پر احمد بیگ نے انکار کر دیا۔ چنانچہ مرزا نے احمد بیگ کے لیے ایک دھمکی آمیز اشتہار شائع کیا، جس میں پیشین گوئی کی گئی تھی کہ اگر اس لڑکی کی شادی مجھ سے نہ کر کے کسی اور سے کی گئی تو اس کا شوہر صرف 2.5 سال اور اس لڑکی کا باپ صرف 3 سال کے اندر اندر مر جائے گا۔ بالآخر یہ لڑکی میری ہو کر رہے گی۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ مرزا کی کوئی ایک بات صحیح ثابت نہ ہوئی۔ یہ تمام لوگ تو زندہ رہے، البتہ مرزا خود ان کی زندگی میں ہی فوت ہو گیا۔ ایک جگہ مرزا نے اپنی عمر کے بارے میں پیشین گوئی کی کہ میری عمر 80 برس سے کچھ سال کم یا کچھ سال زیادہ ہوگی، مگر مرزا 68 سال کی عمر میں ہی مر گیا اور مرتے مرتے بھی جھوٹا ثابت ہوا۔ مرزا نے جب نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تو مولانا ثناء اللہ امرتسری نے اس کے خلاف لکھنا شروع کیا۔ مرزا نے مولانا کے خلاف ایک دھمکی آمیز خط لکھا، جس میں مولانا کو طاعون اور ہیضے سے مر جانے جیسی بددعائیں دی گئی تھیں، مگر ہوا وہ جو ساری دنیا نے دیکھا۔ مرزا خود ہیضے اور اسہال کے مرض میں مبتلا ہو کر ایک اذیتناک موت مرا۔ مرزا کے جھوٹ کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ مرزا اپنے نسب کے بارے میں ایک جگہ لکھتا ہے کہ میرے بزرگ چینی سرحدوں سے پنجاب پہنچے، یعنی کہ میں چینی نسل سے تعلق رکھتا ہوں۔ ایک جگہ لکھتا ہے کہ میں فارسی ہوں، دوسری جگہ لکھتا ہے کہ میں برلاس قوم کا مغل ہوں، کہیں اپنے آپ کو سید لکھتا ہے، جبکہ در حقیقت مرزا اور اس کا خاندان انگریزوں کے ٹکڑوں پر پلنے والے وفادار تھے اور انہی کے اشاروں پر مسلمانوں کو ورغلانا اور جذبہ جہاد کو ختم کر دینا ان کا مخصوص مقصد تھا۔ مرزا ایک جگہ لکھتا ہے کہ میرے دعوے کو وہ لوگ نہیں مانتے جو بدکار عورتوں کی اولاد ہیں،
जबकि मिर्जा का अपना बेटा फजल मिर्जा को नहीं मानता था। सो इस तरह वो भी बदकार औरत की औलाद ही हुआ। आखिर में बस यही बात कहना चाहूंगा कि तरस आता है उन लोगों की अक्लों पर जो इस जैसे आदमी को अपना नबी मानते हैं, जिसे झूठा साबित करने के लिए इसकी अपनी तहरीरें ही काफी हैं। अरे फ्रेंड्स, एक मिनट, आप ऐसे ही जा रहे हैं? इतनी मेहनत से वीडियो बनाई है, एक लाइक तो बनता है ना। और दूसरा ये कि आप हमें इतनी बड़ी दुनिया में दोबारा कैसे ढूंढेंगे? तो इसका हल ये है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिए। इस तरह हमारे आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंचती रहेंगी। अरे डरिए मत, ये बिल्कुल फ्री है।